دنیا کے طاقتور ترین ممالک اور بین الاقوامی سطح پر ہونے والی طاقت کی رسہ کشی سے جڑی اہم ترین معلومات سے رہیے باخبر۔ سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل ریڈ باکس ٹی وی۔ فلسطینی عوام کے ساتھ ہوئی ایک اور ناانصافی۔ گوگل انتظامیہ نے ایک بار پھر فلسطین کا وجود دنیا سے مٹا دیا۔ وی ریجیکٹ ورلڈ میپ اور فری فلسطین کے نام سے ہیش ٹیگ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بنے ٹاپ ٹرینڈز۔ آخر فلسطین کو لے کر اس نئے معاملے کا حالیہ پس منظر کیا ہے؟ کیا واقعی گوگل میپس اور ایپل میپس پر سے فلسطین کا نقشہ مٹا دیا گیا ہے؟ اور اس پورے سینیریو کی آخر کیا حقیقت ہے؟ اس نئی ڈیولپمنٹ کا دنیا میں کیا رد عمل دیکھنے میں آ رہا ہے؟ گلوبل پاورز کے آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے گوگل میپس اور ایپل میپس پر سے فلسطین کا نقشہ مٹائے جانے کے حوالے سے، اور اصل حقائق کی روشنی میں اس سارے منظرنامے کو آج موضوع بحث بنایا جائے گا۔ مشرق وسطیٰ کی سرزمین پر قائم مسلمانوں کا تاریخی ملک فلسطین، جہاں سے اسلام اور مسلمانوں کی قدیم تاریخ منسوب ہے، البتہ دوسری عالمی جنگ کے بعد ایک سازش کے تحت فلسطین کی سرزمین پر یہودی آباد کاریوں کا آغاز ہوا، جس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے طاقتور مغربی ممالک کی سرپرستی میں مسلمانوں کے بیچ اور مسلمانوں کی زمین پر ایک یہودی ریاست یعنی کہ اسرائیل کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کو آج تک نہ تو فلسطینی عوام نے قبول کیا اور نہ ہی کسی مسلمان ملک نے۔ البتہ اگر آپ آج کی تاریخ میں گوگل کا استعمال کریں اور فلسطین کا نقشہ سرچ کریں تو آپ کو فلسطین کے نام سے کوئی نقشہ نہیں ملے گا۔ جو فلسطینی علاقے مسلمانوں کے زیر کنٹرول تھے، آج ان جگہوں کو بھی گوگل کی جانب سے اسرائیلی علاقہ قرار دے دیا گیا ہے۔ اگرچہ یہ واقعہ پہلی بار پیش نہیں آیا، بلکہ اس سے قبل بھی گوگل کی انتظامیہ کی جانب سے یہ منظر اس سے قبل دیکھا جا چکا ہے۔ تقریباً آج سے 4 سال قبل بھی گوگل کی جانب سے فلسطین کو دنیا کے نقشے سے مٹا دیا گیا تھا، یعنی کہ فلسطین کا نام گوگل کے دیے گئے نقشے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ یہ تو ہیں وہ تمام تر باتیں جو اس وقت سوشل میڈیا پر زیر گردش ہیں اور دنیا بھر میں اس ٹرینڈ پر بڑھ چڑھ کر ڈیبیٹ بھی کی جا رہی ہے، لیکن دوسری جانب اگر حقیقت پر مبنی بات کی جائے تو گوگل انتظامیہ نے کبھی بھی فلسطین کو گوگل کے نقشے پر رکھا ہی نہیں، اور در حقیقت گوگل انتظامیہ کی اس غلطی پر عوام کی جانب سے ایک بار پھر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ ایک طرف اقوام متحدہ میں شامل 136 ممالک کی جانب سے جہاں آج بھی فلسطین کی آزاد حیثیت کو تسلیم کیا جاتا ہے، وہیں اسرائیلی بربریت کی بھی مذمت کی جاتی ہے، لیکن دوسری جانب حالات بالکل برعکس بھی ہیں اور عالمی قوت یعنی کہ امریکہ اور کئی طاقتور مغربی ممالک کی جانب سے اسرائیل کو بھرپور حمایت حاصل ہے۔ یہ ممالک نہ صرف اسرائیل کے گھناؤنے جرائم کی پشت پناہی کرتے ہیں بلکہ فلسطین کی آزاد حیثیت کو بھی قبول نہیں کرتے۔ گوگل انتظامیہ نے اپنی حالیہ غلطی میں کیا کچھ یوں ہے کہ اگر آپ گوگل پر فلسطین کے میپ یعنی کہ نقشے کو لکھتے ہیں تو وہ ایک نقشہ kholta ہے جس میں بآسانی دیکھا جا سکتا ہے کہ بحیرہ روم کو چھوتی ہوئی فلسطین کی سرزمین پر کوئی نام نہیں لکھا ہوا، جبکہ اس کے برابر میں موجود جگہوں پر اسرائیل کا نام نظر آتا ہے۔ جو یہ بات سوشل میڈیا پر آئی، دنیا بھر میں مسلمانوں کی جانب سے شدید رد عمل دیکھنے میں آیا۔ فلسطین کے ساتھ زیادتی پر لوگ نہ صرف غصہ ہیں بلکہ وہ اس عمل پر شدید مذمت بھی کر رہے ہیں۔ ٹویٹر پر لوگوں کی جانب سے ہیش ٹیگ فلسطین ہیئر اور ہیش ٹیگ فری فلسطین کے نام سے اس وقت ٹویٹر کے مقبول ترین ٹرینڈز بھی سامنے آئے ہیں۔ اس سے قبل جب 2016 میں گوگل میپ یعنی کہ گوگل کے نقشوں سے جب فلسطین کا نقشہ ہٹا دیا گیا تھا، اس پر گوگل انتظامیہ کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ ان کے سسٹم میں ایک تکنیکی خرابی پیش آئی، جس کے بعد ویسٹ بینک اور غزہ پر سے فلسطین کا نام ہٹ گیا ہے، جس کو جلد ٹھیک کرنے کا بھی کہا گیا تھا۔ دوسری جانب اطلاعات یہ بھی ہیں کہ گوگل کے ساتھ ساتھ مشہور ایپل INC کی جانب سے بھی فلسطین کے نقشے کو ہٹا دیا گیا ہے۔ اگر 2016 کی ہی بات کی جائے جب یہ بات پہلی بار منظر عام پر آئی تھی کہ فلسطین کو گوگل میپس پر سے مٹا دیا گیا ہے، اس وقت گوگل کی ایک ترجمان کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا تھا جسے نیو یارک ٹائمز میں شائع بھی کیا گیا تھا۔ اس آرٹیکل کے مطابق گوگل کی ترجمان ایلزابتھ ڈیوڈوف نے ایک بیان جاری کیا تھا جس کے مطابق گوگل نقشہ جات پر کبھی بھی فلسطین کا نام لیبل کیا ہی نہیں گیا، تاہم ہمیں اس وقت ایک ایسا بگ دریافت ہوا تھا جس نے مغربی کنارے اور غزہ کی اسٹرپ پر لیبل کو ہٹا دیا تھا۔ ہم نے ان لیبلز کو دوبارہ میپ پر لانے کے لیے تیزی سے کام کیا ہے۔ ایلزابتھ ڈیوڈوف نے مزید ایک ای میل بیان میں یہ بھی کہا تھا کہ کمپنی نے اپنے نقشوں پر فلسطینی علاقوں کا لیبل بھی استعمال نہیں کیا ہے۔
غزہ کی اسٹرپ اور مغربی کنارے کے الفاظ کو متاثر کرنے والے بگ کی بنا پر یہ مسئلہ درپیش آیا تھا، لیکن جب گوگل میپس مناسب طریقے سے کام کرتے ہیں تو دونوں خطوں کو قطبی لکیر کے ذریعے اسرائیل سے الگ کر دیا جاتا ہے اور اس بات کی نشاندہی کی جاتی ہے کہ ان کی سرحدوں کو بین الاقوامی سطح پر تسلیم نہیں کیا گیا۔ 5ویں صدی سے دریائے اردن اور بحیرہ روم کے درمیان پائے جانے والے علاقے کے لیے فلسطین کا نام مستقل طور پر استعمال ہوتا تھا، جسے اب گوگل نے اپنے نقشے سے ختم کر دیا ہے۔ گوگل میپ نے فلسطین کا نقشہ ختم کرنے پر سوشل میڈیا صارفین کا رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ گوگل نے اپنے نقشے سے فلسطین کا نقشہ ہٹا دیا ہے، جس کے بعد سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے گوگل کو آڑے ہاتھوں لیا جا رہا ہے۔ ایک صارف نے اپنے پیغام میں کہا کہ جیسے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے مخالف گوگل نے فلسطین کا نقشہ ختم کر دیا ہے۔ ایک اور صارف کا یہ کہنا تھا کہ گوگل اور ایپل کو اپنے اس عمل پر شرم آنی چاہیے۔ ایک صارف نے شدید غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ گوگل کس طرح اسرائیل کی حمایت کر سکتا ہے، گوگل نے فلسطین کی جگہ اسرائیل کا نام کیسے لکھ دیا۔ ایک صارف نے پوری دنیا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کہاں ہیں اب ساری دنیا، امن کی بات کرنے والے لوگ اب کہاں ہیں۔ اس حوالے سے ایک اور صارف کی جانب سے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا کہ فلسطین کو گوگل نے اپنے نقشے سے ہٹا، لیکن یہ بات بھی افسوسناک ہے کہ فلسطین کو کبھی بھی گوگل میپ کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ ایک صارف نے اسکرین شاٹ شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ 1918 کے میپ پر فلسطین موجود تھا، جبکہ دنیا بھر میں کوئی بھی اسرائیل کو جانتا تک نہیں تھا۔ خیال رہے کہ گوگل نے 5ویں صدی سے دریائے اردن اور بحیرہ روم کے درمیان پائے جانے والے علاقے فلسطین کا نقشہ ختم کر دیا ہے، جبکہ اس کی جگہ اسرائیل کا نقشہ موجود ہے۔ گوگل کے اس فیصلے کے بعد سوشل میڈیا پر فلسطین کی حمایت کے حوالے سے ٹرینڈ بن گئے ہیں، جس کے بعد صارفین کی جانب سے گوگل پر شدید ترین تنقید کی جا رہی ہے۔ اب یہ تو تھا وہ پورا پس منظر جو اس حالیہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہم نے آپ تک پہنچایا، لیکن اس سارے سینیریو کو لے کر آپ کی کیا رائے ہے؟ اور آپ اگر اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ہم سے ضرور شیئر کریں۔ عالمی طاقتوں اور ان سے جڑی تمام تر معلومات سے اپڈیٹ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ریڈ باکس ٹی وی۔